کی. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا. جنت میں. ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ہمارے باپ کا گھر جنت ہے. اصلی گھر وہی ہوتا ہے نا، باپ کا گھر. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، لیکن ایک بے قراری تھی، اکیلے تھے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کیا جو ہماری ماں ہے، حضرت حوا. آدم علیہ السلام جب انہیں دیکھتے ہیں حوا کو، جنت میں پیدا ہوئی عورت. عورت کہاں پیدا ہوئی ہے؟ جنت میں پیدا ہوئی ہے. جنت کی نعمتیں جتنی حسین ہیں، اسی لیے دنیا میں اسے حسن دیا گیا ہے. آدم علیہ السلام اس کی طرف بڑھنے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے ابھی حلال نہیں، اس کا مہر دو. تو مہر دینا جنتی قانون ہے، یہ جنتی قانون. آدم علیہ السلام نے پوچھا مولا یہاں کیا مہر دوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تمہاری اولاد میں آخر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زمین میں آسمانوں میں احمد، ان پر 20 بار درود بھیجو تمہارا مہر ادا ہو جائے. آدم علیہ السلام کا مہر کیا تھا؟ درود مصطفیٰ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا. اب حضرت حوا اور آدم علیہ السلام ساتھ ساتھ رہ رہے تھے، اچھے خاصے رہ رہے تھے، لیکن ایک آرڈر تھا ان کو دونوں کو، لا تقربا هذه الشجرہ. ایک درخت کی طرف اللہ نے حکم فرمایا تھا اس کے قریب مت جانا. وہ درخت جنت میں ہے، لیکن اللہ کی حکمت منع کیا گیا تھا قریب مت جانا اس درخت کے. اگر جاؤ گے تو پھر غلط ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. تو وہ نہیں جاتے تھے. اب شیطان کا جو مقابلہ شروع ہوا انسان کو گمراہ کرنے کا، تو وہیں سے شروع ہوا. ابلیس جو ہے آسمانوں پر جاتا تھا اس وقت، اور فرشتوں کے بیچ اس کا آنا جانا سب لگا تھا. تو وہ جنت کے دروازے تک گیا اور دونوں کو بلا کر کے بات چیت کرنے لگا. ان کی تعریف کیا، کیا نعمتیں ہیں آپ کی، بہت خوبصورت زندگی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ آپ کو اللہ نکال نہ دے جنت سے. تو گھبرا گئے. کہا کیوں نکالے گا اللہ تعالیٰ؟ کہا اس لیے کہ وہ درخت جو ہے اسی کے اندر حکمت ہے، وہ جو کھا لے گا اس کا پھل وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. نہیں کھائیں گے تو نکلنا پڑ سکتا ہے. اس نے ایسی پٹی پڑھائی، یعنی جس کو کہتے ہیں گمراہ کرنے کے طریقوں کے ساتھ. آدم علیہ السلام کے پاس اس نے اس طرح کہا. آدم علیہ السلام پھر بھی منع کرتے رہے، نہیں میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کھاؤں گا. لیکن بی بی حوا نے کہا آپ نہیں کھائیں گے، میں توڑ کے لاتی ہوں، میں توڑ کے لاتی ہوں، پھل کھا لیں گے دونوں. اللہ نے قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے منع تھوڑی نہ کیا. یہ بھی شیطان کی دلیل تھی، شیطان کی دلیل. کچھ لوگوں کے پاس ابھی ایسی منطق ہوتی ہے، لفظوں کی منطق. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، مقصد کیا ہے اس کا وہ تو پتہ ہے. تو حضرت حوا نے کہا میں توڑ کر کے لاتی ہوں. وہ توڑ کر کے لے بھی آئی. وہ کس چیز کا پھل تھا واللہ عالم. درخت سے پھل لے کر کے آئی. آدم علیہ السلام نے آدھا کھا لیا، وہ بھی آدھا کھا لی. جیسے ہی کھائے ان کے کپڑے اتر گئے، جنت میں ہی سے لباس اتر گیا پورا. وہ گھبرائے بہت زیادہ. شیطان اپنا کام کر چکا تھا، وہ چلا گیا. تو وہاں تو درخت تھے جنت کے، ان درختوں سے انہوں نے پتے لی اور اپنے جسم کو چھپایا. درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. اتنی ہی دیر گزری تھی، قہار و جبار خدا کا اعلان ہو گیا، اہبطوا منہا جمیعا، اس جنت سے تم سب کے سب نکل جاؤ، زمین میں جاؤ. اللہ کا حکم تھا. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہی تھے، لیکن حکم جمع کے لیے سب کے سب نکل جاؤ. تفسیر میں فرمایا تھے تو دو ہی، لیکن اللہ فرمایا تم سب کے سب نکل جاؤ. حکم کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں جتنی اولاد تھی سب سے کہا گیا سب نکل کے جاؤ. سب کو حکم تھا کہ سب نیچے آؤ. آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ جگہ اتارا. جنت سے جو چیزیں اتاری گئی تھی، 2 درخت جنہوں نے پتے دیے تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ ایک سانپ تھا، ایک مور تھا، ان کو بھی اتار دیا گیا مدد کرنے کی وجہ سے. یہ بڑے خوبصورت جانور تھے،
ان کو بھی سزا کے طور پر اتار دیا گیا، سب کو الگ الگ۔ حضرت بی بی حوا کو جدہ میں، جو سعودی عرب کا شہر ہے، جدہ کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ عربی میں دادی کو کہتے ہیں۔ ورڈ کا جو میننگ ہے جدہ کا مطلب دادی، شہر کا نام ہی دادی ہے کیونکہ پوری دنیا کی دادی وہاں اتری تھی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، سب کو الگ الگ، ایک درخت کو ادھر ایک درخت کو ادھر، اور آپس میں سب کے دشمنیاں بھی ڈال دی گئیں۔ ابلیس کو بھی بھیج دیا گیا، اب اس کے بعد اس کو وہاں جانے پر پابندی لگا دی گئی، اب تو جنت کے قریب بھی نہیں آئے گا، فرشتوں کے بیچ میں بھی نہیں آئے گا۔